ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جنرل ہیلتھ چیک اپ، یا آپ یہ سوچ لیں کہ جنرل فٹنس کو آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں۔ تو اس کی انڈیکیشن جو ہے نا جنرل ہیلتھ چیک اپ کی، وہ ہے پریونٹیو، کہ آپ جو آنے والے وقت میں جو ڈیزیزز ہو سکتی ہیں ان کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، جیسے لیور ڈیزیزز ہیں، کڈنی کی ڈیزیز ہیں، یا تھائرائڈ کی ہیں، اینی تھنگ۔ اور یہ جو جنرل چیک اپ ہیلتھ کا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ ہر بندے کو ضرور کروانا چاہیے۔ دس از اے مسٹ۔ اس کے بعد میں نے جو ڈائیگرام دکھایا ہے کہ کون کون سے آرگن ہم چیک کرتے ہیں: تھائرائڈ، ہارٹ، لیور، انٹسٹائن، لنگ اینڈ کڈنی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہم شروع کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں ضرورت پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں کمپلیٹ بلڈ سیل کاؤنٹ، جس کے اندر ہم ہیموگلوبن، ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ، ڈفرینشیل کاؤنٹ، پلیٹلیٹ کاؤنٹ، ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب اس سی بی سی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو انیمیا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایکیوٹ اور کرونک انفیکشن میں، اور یہ ڈائگنوز کرتا ہے لیوکیمیاز کو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن۔ یہ بڑا نان انویسو سا ہے، بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ بھی ہیلپ کرتا ہے آپ کو، کوئی بھی اب نارمیلٹی ہو، کڈنی کی ہو، لیور کی ہو، اینی، اٹ کین فائنڈ آؤٹ۔ تو اٹ از ان ایکسپینسو، نان انویسو اینڈ کوئک۔ اٹ کین ڈائگنوز اینی کڈنی ڈیزیزز اینڈ ڈائبٹیز میلائٹس کو بھی یہ ڈائگنوز کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے فاسٹنگ لپڈ پروفائل۔ اب فاسٹنگ لپڈ پروفائل جو ہے، اس میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل، ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ اور ان کی امپورٹنس جو ہے وہ ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ ہارٹ ڈیزیزز، رسک فار دا ہارٹ ڈیزیز کو ہم اس کی وجہ سے مانیٹر کرتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے میٹابولک پینل انکلوڈس۔ میٹابولک پینل میں جو ہے گلوکوز آتا ہے، البیومن، کیلشیم، یورک ایسڈ، ایل ڈی ایچ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو ایک تو ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کرتی ہیں، پھر اگر کوئی جوائنٹ پین ہو جیسے یورک ایسڈ ریز ہو جاتا ہے، البیومن سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیور یا کڈنی کی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ اور ایل ڈی ایچ جو ہے وہ کوئی بھی باڈی کے اندر کہیں نیکروسس ہو رہی ہو تو اس میں یہ ایل ڈی ایچ ریز ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے کڈنی فنکشن ٹیسٹ۔ اب کڈنی فنکشن ٹیسٹ میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں یوریا، کریٹینین، سوڈیم، پوٹاشیم۔ تو اب کڈنی فنکشن ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کڈنی کا کتنا ایک ڈیمیج ہوا ہے، اور پھر کرونک رینل فیلئر میں بھی اس کو فالو اپ کے لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ۔ اب لیور فنکشن میں ایس جی او ٹی، جی پی ٹی، گیما جی ٹی بھی کافی زیادہ ہیں۔ ان تینوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیور کے اندر کوئی سیل انجری تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہے تو واٹ کوڈ بی دی کاز۔ اور پھر یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے جانڈس میں کہ جانڈس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ساتویں نمبر پہ آ جاتا ہے تھائرائڈ فنکشن۔ اور اب تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ میں ہم کرتے ہیں T3 T4 TSH۔ اب یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے ہائپو اور ہائپر تھائرائڈزم، اور اگر گوائٹر کو مینجمنٹ کرنی ہے تو اس میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آٹھویں نمبر پہ آتا ہے ایکس رے چیسٹ۔ اب ایکس رے چیسٹ اس لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لنگ کی کوئی بھی پرابلم ہو، ٹوبرکلوسس، ایمفائزیما یا کوئی اور ٹیومر انفلٹریٹ، تو اس کو ڈفرینشیٹ کرے گا۔ 9ویں نمبر پہ آتا ہے الٹرا ساؤنڈ ایبڈامن۔ اب الٹرا ساؤنڈ ایبڈامن جو ہے نا، یہ رول آؤٹ کرے گا آرگینومیگلی، کوئی بھی جسم کے پیٹ کے اندر کوئی جسم بڑا ہے، اسپلین بڑی ہے یا لیور بڑا ہے، اینی آرگن، تو اس کو یہ ڈفرینشیٹ کرے گا۔ اس کے بعد میں نے یہ لسٹ دے دی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنسو میٹابولک پینل۔ اب کمپریہنسو میٹابولک پینل کے اندر گلوکوز، ٹوٹل پروٹین، البیومن، بیلیروبن، بلڈ یوریا، کریٹینین، سوڈیم، پوٹاشیم، کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورائڈ، کیلشیم، الکلائن فاسفیٹیز، ایس جی او ٹی، جی پی ٹی، اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ایل ڈی ایچ اور یورک ایسڈ بھی ایڈوائز کر دیں۔ اب ان سارے ٹیسٹوں سے میرے خیال میں آپ کی باڈی میں کوئی بھی ایسی ڈیزیز نہیں چھپ سکتی جس کو کہ ہم نہ ڈائگنوز کر سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے کہ
کہ آپ جنرل چیک اپ آپ ہیلتھ کا جو کہ سال میں ایک دفعہ ضرور کرا لینا چاہیے. تو یہ میں نے بریفلی آپ کو بتایا. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی لیکچر. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. And if you want to see all this detail, you can please visit our website labpedia.net.